اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ارینجمنٹ آف دا بک کی سیریز میں آج ہم لوگ بات کریں گے سورۃ النساء کے بارے میں اور دیکھیں گے کہ اس ٹاپک کو اتنی جلدی قرآن پاک میں ایڈریس کیوں کیا گیا۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ نساء کا مطلب ہوتا ہے عورت، اور زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو کوئی بھی حقوق حاصل نہیں تھے، یہاں تک کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اس لیے بہت ضروری تھا کہ اس ٹاپک کو جتنا جلدی ہو جائے ایڈریس کیا جائے۔ اس صورت میں عورتوں کے بہت سارے حقوق ہیں، جن میں دو اہم حقوق کی بات کی گئی ہے۔ نمبر 1 یتیم بچیوں کے حقوق، اور نمبر 2 وراثت میں عورت کا حق۔ اسلام سے قبل یہ رواج تھا کہ یتیم بچیوں کے سرپرست خود ان سے نکاح کر لیا کرتے تھے اور ان کے مالوں کو اپنے مال میں شامل کر لیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے پہلے رکوع میں یہ فرمایا کہ یتیم بچیوں کی شادیاں کروا دیا کرو، ان کے نکاح کروا دیا کرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کے پاس یتیم بچی ہے جو کہ آپ کی سرپرستی میں ہے، تو آپ کا خود اس سے نکاح کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ایسی صورت میں عورت کا مائکہ نہیں رہے گا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کا نکاح کسی اور جگہ پہ کریں، تاکہ اگر انہیں اس گھر میں کوئی مسئلہ ہو تو وہ آپ کے پاس آ سکیں، انہیں پتہ ہو کہ ہمارے پیچھے کوئی اسٹرانگ ہمارا گھر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ یتیم بچیوں کے نکاح کروا دیا کرو، کر دیا کرو، یعنی کہیں اور کر دیا کرو۔ تو یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جو کہ ہمارے مائنڈس کو بلو کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے اس بات کا اشارہ ہمیں دیا ہے اور یتیم لڑکیوں کو ان کے حقوق دیے ہیں۔ اس کے بعد جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو وراثت کے حقوق عطا کیے، کیونکہ اس سے پہلے عورت کو وراثت میں کوئی بھی حصہ نہیں ملتا تھا۔ اس لیے یہ صورت عورتوں کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ اہم ہے۔ یہاں میں ایک بات ضرور ذکر کرنا چاہوں گی کہ جب بھی ہم لوگ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ وہ مرد ہے جس نے عورت کو اس کے حقوق دینے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ بات ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ ایز اے عورت ہم لوگوں نے دوسری عورتوں کو بھی حقوق دینے ہیں۔ اگر کوئی یتیم لڑکی ہماری سرپرستی میں ہے تو وہ صرف گھر کے مرد کی سرپرستی میں نہیں ہے، بلکہ وہ گھر کی عورت کی سرپرستی میں بھی ہے۔ تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ ان کی سرپرستی میں جو یتیم بچیاں ہیں وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یا ان کے جانے میں جتنی بھی خواتین ہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں۔ خاص طور پہ گھر کی ملازمائیں جو یتیم بھی ہوتی ہیں، مسکین بھی ہوتی ہیں، غریب ہوتی ہیں، ان لوگوں کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، اور ایک عورت کی حیثیت سے عورت کو حقوق دیں، تاکہ مرد بھی عورتوں کو حقوق دینے کی طرف توجہ دیں۔